اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ سارا کچھ آئین اور قانون کے مطابق اب طے کیا جائے گا، تو اس کے یہ بھی سوال پیدا ہو گیا جس کا انہوں نے پریس کانفرنس میں جواب نہیں دیا تھا۔ 6 اکتوبر کا کیا آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ کیونکہ آرمی چیف جو ہے، جتنے سرونگ آفیسرز ہیں جنہوں نے یونیفارم پہنی ہوئی ہیں، حاضر سروس ہیں، وہ خواہ لیفٹیننٹ جنرل ہو، وہ آرمی چیف ان کی تعیناتی کرتے ہیں، روٹیٹ کرتے ہیں، کس نے پشاور میں، کس نے پنڈی میں، کس نے کراچی میں۔ یہ آرمی چیف کی ڈومین ہے۔ آپ نے سپاہ سالار بنایا تو اپنے سپاہیوں کا فیصلہ خود سے کرتے ہیں کہ کس کو کہاں لگانا ہے۔ جو صحیح ہے وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے۔ جس طرح آرمی چیف کی تعیناتی پرائم منسٹر کا اختیار ہے، اس طریقے سے ڈی جی آئی ایس آئی عام طور پر آرمی چیف اور وزیر اعظم کی مشاورت کے بعد ایک نام سامنے آتا ہے۔ کوئی زمانہ ہوگا کسی میں سمری آئی ہو جو مجھے یاد نہیں پڑتا، کیونکہ 3-4 جو ریسنٹ اپوائنٹمنٹس تھیں، جنرل عاصم جن کو بعد میں گجرانوالہ بھیج دیا گیا تھا، اب ان کو کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر ان کی تعیناتی کی گئی ہے۔ ان کی تعیناتی بھی اسی طریقے سے ہوئی تھی، آرمی چیف اور وزیر اعظم سے ملاقات۔ جو جنرل فیض حمید ہیں، ان کے معاملے میں مجھے نہیں معلوم کہ کوئی سمری کسی نے موو کی تھی۔ دونوں کے مابین ملاقات، نام نوٹیفیکیشن جاری، حکم نامہ آ گیا۔ کوئی اور نام شاید جنرل، اس سے پہلے نوید مختار آئے تھے کراچی سے، مجھے نہیں یاد کوئی سمری موو ہوئی ہو۔ اسی طریقے سے سنگل نام تھا، نام کے اوپر آرڈر جاری ہو گیا۔ تو یہ کچھ ایسی پیچیدہ چیزیں ہیں جس نے معاملات کو کمپلیکیٹ کر دیا۔ گزشتہ روز ہمیں پہلے کہا گیا کہ سمری آ گئی، پھر رات گئے کا کوئی سمری نہیں آئی۔ تو وہ جو سیم پیج تھا، ہم سب بہت قریب ہیں، وہ صرف بتانے کی حد تک ہی بیان باقی ہے، اب عملی طور پر وہ ختم ہو گیا۔ یہ اچھی بات نہیں ہوئی ہے، پاکستان کے لیے بہت اچھا تھا کہ وہ ادارے قربت کے ساتھ چلتے، جہاں آئین اور قانون کے مطابق ایک دوسرے کو سپورٹ دینی تھی، سپورٹ دیتے رہتے۔ فواد چودھری صاحب نے آج بھی وہ بیان دہرایا کہ جتنی آج قربت ہے کبھی بھی نہیں۔ پرائم منسٹر کو بھی آج کوٹ کیا گیا کہ ان کے جنرل باجوہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یہ ہیں والا ایشو جو ہے نا، یہ اب کویسچن مارک ہے، کیونکہ تھے 3 سال بہت اچھے، لیکن اب ہیں والا ایشو جو ہے وہ کویسچن مارک ہے۔ فواد چودھری صاحب کا بیان دکھائے گا جی۔ وزیر اعظم صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے یہ بات کہی کہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، ان سے ان کے بہت ہی خوشگوار اور قریبی تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں سول ملٹری ریلیشن شپ اتنے اچھے نہیں رہے جتنے آج ہیں۔ اس کا جو بہت بڑا کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں جمہوریت کی اور سول حکومت کی ایک ادارہ جاتی سپورٹ دی ہے، اور اسی لیے انہوں نے پورا جو پاکستان ہے، ان فوج کی جو عزت ہے، فوج کا جو وقار ہے، وہ پورے پاکستان کو عزیز ہے، اور اس یقینی طور کے اوپر یہی جو جذبہ ہے وہ برقرار رکھیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ آرمی چیف نے موجودہ حکومت کو جتنی سپورٹ دی ہے وہ ان پریسیڈنٹڈ ہے، کیونکہ ماضی قریب میں جتنی حکومتیں آئیں، پیپلز پارٹی کی، پی ایم ایل این کی، ان کے تناؤ بہت زیادہ چلتے رہے، لیکن 3 سال میں پوری اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ کوئی مشکل مرحلہ آیا اور کہیں پانی آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں ڈینگی آ گیا، کہیں لوکسٹ اٹیک ہو گیا، اکانومی نہیں چل رہی، بندے نہیں آ رہے، سعودی عرب قطر سے پیسے لینے ہیں، ہر معاملے میں آپ کو فوج کو یا آرمی چیف کو آگے کرنا پڑا، وہ آپ کے ساتھ چلیں۔ لیکن یہ کرائسس پور پلاننگ، اچھی دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری سے متعلق معاملہ طے پا گئے، وہ بھی دکھا دیں جی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس یا آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ سے متعلق جو معاملات ہیں وہ مکمل طور کے اوپر طے پا چکے ہیں۔ پروسیس جو ہے وہ شروع ہے، اور انشاءاللہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بڑی جلدی ہوگی، اور اس کے اوپر پوری طور کے اوپر جو سول اور ملٹری دونوں جو سائٹس ہیں وہ آن بورڈ ہیں، اور انشاءاللہ ایک اعتماد کی فضا میں یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوگا۔ آن بورڈ والی بات درست نہیں ہے، کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور یہ اچھا نہیں ہوا، اور اس میں زیادہ غلطیاں جو ہیں ادھر سے اسلام آباد سے ہوئی ہیں اس معاملے کے اندر۔ یہ معاملہ بہت بہتر طریقے سے، بہت خوش اسلوبی سے اور بر وقت کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کو پیچیدہ بنا دیا گیا ہے۔ اور اب جس طرح بھی حل ہو، بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ڈیمیج ہو جائے تو آپ کو اس کو انڈو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ والی پولیٹیکلی سچویشن ایوالو ہو گئی ہے۔ تو اب کچھ جو سینئر بڑے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، ان کو ایک باقاعدہ گیم پلان اپنا سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ شیخ رشید صاحب نے وہ اپنے انداز میں بیان دیتے ہیں، لیکن ان کے بیان کے اندر 2 معنی ہیں اگر اس کو اسیس کیا جائے، کہ پرائم منسٹر کے سامنے تو پولیٹیکل ایشوز تھے، لیکن فوج اپنے میرٹ اور اپنے ڈسپلن کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ دکھائے گا جی۔
دیکھیں یہ مسئلے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ایک پولیٹیکل سطح پہ سوچ رہے تھے، ان کے خیال میں کچھ پولیٹیکل ان کے ویوز تھے، جب دوسری طرف بھی ایک پرنسپل ان کے مسئلے تھے کہ آرمی کا طریقہ کار، لیکن میوچولی ساری چیزیں سیٹل۔ یہ ہے جی پوری صورتحال اور ان ریزالوڈ ایشو پنڈی اسلام آباد میں اگر فاصلہ آئے تو عام طور پر وہ کہیں پہ بھی ایسی صورتحال ہو، لیکن پاکستانی سیاست میں وہ بہت زیادہ سود مند کبھی ماضی میں ثابت نہیں ہوئی، اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔